رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وقال تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی فضیلت اور عظمت بیان فرمایا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے سلسلے میں وعظ اور نصیحت فرمائی. یہ ہمارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت اور آپ کا نمونہ ہے کہ ہم بھی رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے، رمضان میں اس کی تیاری کریں. رمضان مبارک میں روزے رکھنا یہ تو فرض ہے ہی، اسی کے ساتھ رات کی تراویح ہے، دن میں تلاوت ہے، دعا اور انابت، اللہ پاک کی طرف جھکنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بڑے اہم کام ہے. نوافل کی پابندی، چاہے نماز ہو چاہے اور دوسری عبادتیں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب باتوں کی طرف قرآن کریم کے آیات میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے اس میں بھی ذکر ہے. اللہ پاک نے رمضان کا تعارف اور اس کی پہچان کروائی تو قرآن کریم، اور قرآن کریم کی پہچان کروائی، اس کا تعارف فرمایا تو اس کو رمضان سے وابستہ ہے. اسی لیے علماء محققین اور صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے فرض فرمایا روزے رکھنا، اس کا تعلق براہ راست قرآن کریم سے، قرآن کی نسبت سے یہ روزے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عنایت ہے. آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر، سورہ قدر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو فرض کیا. شہر رمضان کی تعریف اللہ پاک فرماتے ہیں: الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کیا. ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. پہلے پارے میں اس ہدایت کو مانگا گیا سورہ فاتحہ میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب تو سب کے لیے ہدایت کے طور پر بھیجی گئی ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم ہماری کتاب، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کو جس میں قرآن کریم نازل فرمایا، کس کے لیے؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. وبینات من الھدی، ایک تو ہدایت کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کی دلیلوں کو ذکر کیا. وبینات من الھدی، اور آگے ایک جملہ اور فرمایا: والفرقان. اتنی واضح دلیلیں اور اتنی واضح چیزیں ذکر فرمائی کہ جس کی روشنی کے اندر حق اور باطل کے درمیان کا فرق اس کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن کے ساتھ وابستہ فرما کر
ہمیں قرآن کریم سے اللہ پاک نے جوڑ دیا۔ آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر 7 دہرائی جانے والی آیتیں نازل فرمائی، لے کر آئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، عطا فرمائی آپ کو، سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ آ ہی چکی تھی، لیکن اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کا الگ سے ذکر فرمایا، اور پھر آگے اس کے بعد والقرآن العظیم، قرآن عظیم کی۔ کچھ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم سے پورا قرآن مراد ہے، اور سبع مثانی سے 7 آیتیں جو بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہیں۔ میں اور آپ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سنن میں، فرائض میں، واجبات میں، نوافل میں، ان سب کے اندر دن میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبعا من المثانی، یہ 7 آیتیں وہ ہیں جو بار بار دہرائی جائے۔ اور والقرآن العظیم سے کچھ مفسرین فرماتے ہیں اس سے بھی سورہ فاتحہ ہی مراد، اس لیے کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن بنایا۔ قرآن کریم کا خلاصہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 104 بڑی بڑی کتابیں جو اللہ پاک کی طرف سے تھی وہ اور صحیفے، مجموعی طور پر 104 کتابیں اللہ پاک نے نازل کر، اور ان 104 کتابوں کا جو مضمون ہے وہ 4 کتابوں میں اللہ پاک نے اس کا خلاصہ پیش کر، تورات، انجیل، قرآن کریم اور زبور، اور ان 4 کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت ہے ایاک نعبد، اور دوسری ہے وایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص آپ ہی کی، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں، یہ تاکید بتلانا ہے، اس لیے عربی گرامر کے اعتبار سے نعبد ایاک ہونا چاہیے، ہم عبادت کرتے ہیں آپ، لیکن ایاک کو پہلے لائے، خاص آپ ہی کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور وایاک نستعین، آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں پورے دین کا خلاصہ ذکر فرمایا۔ پہلے تو اللہ پاک کے کلام کو شروع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس اعتبار سے اس میں بھی رحمان الرحیم کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم، 4 مرتبہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی سورت کے ساتھ اللہ پاک کی صفت رحمت کو ذکر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا اتارنا، رمضان کے مہینے کا ہمارے لیے نازل ہونا، یہ دونوں اللہ پاک کی صفت رحمت ہے۔ اس نے اپنی رحیمی اور کریمی شان سے ہمارے لیے اس مہینے کو اور اس قرآن کریم کو اتارا۔ آغاز اس کا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے نام۔ اللہ پاک کے علاوہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور آج بھی ایک بہت بڑی آبادی انسانوں کی ایسی ہے جو اپنے کسی کام کے شروع میں اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کسی اور کو پکارتے، دعاؤں میں بھی، اور جب کوئی کام کرنا ہو تو اس کے نام کا ذکر کرتے۔ مشرکین اپنے مختلف معبودوں کو، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، اللہ پاک نے پہلی آیت نازل فرمائی کہ اقرأ بسم ربک، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ، اللہ پاک کے نام نامی سے ہی شروع کیا جائے، اور یہ اللہ پاک کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ ہمیں اشارہ کر دیا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس وقت تصور کرو اللہ پاک کی ذات عالی۔ جتنی دعائیں کھانے کی، پینے کی، لباس کی، اور زندگی میں جتنی ضروریات کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ان تمام دعاؤں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کمزوری اور اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو اس میں ذکر کیا۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئی، فرمایا انا للہ، یہ چیز گم ہو گئی، یہ چیز چلی گئی، تو ہم سب اللہ ہی کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ایک دن اسی کی طرف جائیں۔ سواری ذکر فرمائی سبحان الذی سخر لنا،
اللہ پاک نے اتنی بڑی مشینری کو میرے قبضے میں کر دیا، جانور کو میرے قبضے میں کر دیا، سبحان، میرے اختیار میں نہیں تھا، وما كنا له مقرنين، ہم اس کو قریب نہیں کر سکتے تھے، ہم اس کو نہیں کھینچ سکتے تھے۔ اللہ پاک نے ان مشینریوں کو، ان چیزوں کو ہمارے تابع کیا اور آگے فرمایا کہ ہم اللہ پاک کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم اللہ پاک کی ذات عالی کا تصور کروایا اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی شان رحیمی کو ذکر کر کے بتلاتا ہے کہ رات دن تم پر جو اللہ پاک کے انعامات ہوتے ہیں، احسانات ہوتے ہیں، اتنے احسانات اور انعامات کے لا تحصوا، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات، جب ہمارے کھانے میں، پینے میں، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر ہم اللہ پاک کے محتاج۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سانس کا نکلنا یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا انعام، اور آکسیجن کا اندر جانا، سانس کا لینا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ تو وہ معمولی انعام ہے جس کا تصور بھی ہمیں نہیں ہوتا، 24 گھنٹے جو چل رہا ہے لیکن اس کا خیال نہیں۔ جب آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تو آپ نے پتہ چلایا کہ اللہ پاک کی کون کون سی نعمت ہے، اندر کے بدن میں کیا کیا اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ رات دن سائنس سب کچھ ریسرچ کر رہی ہے لیکن اب تک کوئی مکمل اس کا دعویٰ انسانی جسم کے متعلق نہیں کر کہ کوئی ایسا اسپیشلسٹ ہو جو پورے انسانی جسم۔ اللہ پاک نے فرما دیا اتنے انعامات، یہ کائنات کی ساری چیزیں جب ہماری خدمت میں مشغول، ایک گیہوں کا دانہ اور اس کی روٹی جو ہم ایک لقمہ لیتے ہیں، ذرا اس کا تصور کریں کن کن مرحلوں سے گزر کر وہ ہم تک آئی، اور ہم نے تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک کی اوپر کی کتنی مشینریاں، زمین کے اندر کی مشینریاں، پانی اور اندر کی مٹی کے اندر اللہ پاک نے کیا خاصیت نمو کی، بڑھنے کی رکھی ہے، ان سب نے مل کر ایک پودے کی، ایک چھوٹی سی چیز کی، بیل کی حفاظت کی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک نے اتنی لاکھوں مخلوقات کو ہمارے پیچھے لگایا اور یہ انعامات ہمیں، اس لیے سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنے والے، صرف انسانوں کے نہیں، رب العالمین پر۔ اب عالمین سے کتنی مخلوقات اور کون کون سی مخلوق مراد ہے کوئی آج تک اس کو ذکر نہیں کر سکتا۔ رات دن نئی نئی تحقیقات ہوتی ہے، کہیں سمندروں کے اندر کوئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہے، کہیں خشکی میں جنگلوں میں معلوم ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انسانی جسم کے اندر رات دن آپریشن اور سرجیکل جہاں ہوتا ہے، اس کے باوجود رات دن سائنس کہتے ہیں کہ بدن میں ایک چیز ہے، اب تک ہمارا ریسرچ اس پر نہیں ہوا، یا اب تک معلوم ہی نہیں ہوئی، رات دن بدن چیرتے ہیں، سرجیکل آپریشن کرتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوئی۔ یہ انسان کے علم کی کمی ہے، یہ آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہے لیکن اپنے نیچے کا نہیں دیکھتی۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا کہ تم کیا کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے دعویٰ اور دلیل، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ سارا اختیار اسی کے ہاتھ۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ 3 آیتیں بندہ اپنی طرف سے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور رحمان الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی، میری ثنا اور میری بزرگی بیان۔ مالک یوم الدین، عظمت کو بیان فرمایا۔ جب یہ 3 آیتیں بندے نے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور 20 والے آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں خلاصہ پورے قرآن کا پیش کر دیا۔ آگے بندہ اللہ پاک سے ہدایت مانگے، ہم کیا مانگے اور کیا نہ مانگے۔ انسان ہے، کمزور ہے، عاجز ہے یا جذباتی ہے، غصے والا ہے، کب کیا چیز مانگی جائے، کس ادب سے مانگی جائے، کس طریقے سے مانگی جائے، اس کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دعاؤں کے ذریعے اپنے رب سے کیا مانگنا، کس طرح مانگنا، اس کا طریقہ سکھایا۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اور کسی مذہب میں اور کسی قوم کے پاس یہ چیز نہیں ہے مانگنے کی جو اللہ نے ہم کو اپنی طرف سے، کہ جب مجھ سے مانگو تو اس طریقے سے مانگو۔ اور اس مانگنے کے اندر اللہ پاک کی پہلی تو 3 تعریفیں ہو گئی، ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے۔
رب العالمین سب کی تربیت کرتا ہے. ایک راستے سے ہم گزرتے ہیں اور کبھی ہمارے پیر کے نیچے کوئی چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا آ جاتا ہے, ہم تو چلنے لگتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا یا اس کی حفاظت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ جنگلوں میں ہزاروں اور لاکھوں قسم کے جانور ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ایک دوسرے کو کھانے کے لیے لگے. سمندری دنیا تو اور وسیع و عریض ہے. اللہ پاک نے 71% پانی رکھا ہوا ہے اور 29% خشکی ہے. تو سمندر کے اندر کیا کیا ہے اللہ پاک, ان سب کو کون روزی دیتا ہے؟ اور روزی ہی نہیں, تربیت, ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ رب العالمین نے اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ تم تو صرف اپنے کو دیکھ رہے ہو, ہماری ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہے, ان سب کی ہم حفاظت اور تربیت کرتے ہیں. سب کی آہستہ آہستہ بڑھا کر ان کو اس مرحلے تک پہنچاتے ہیں جہاں اس کو پہنچنا ہے. یہ تربیت رب کا لفظ پڑتا ہے عالمین. آگے اللہ پاک نے فرمایا الرحمن الرحیم, شان رحیم ہی ہے. اس لیے بندے سے جب بھی گناہ ہو جائے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, جب بھی تم سے گناہ ہو جائے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائے. قبل ان یأتی, ایسے دن کے آنے سے پہلے کہ پھر حساب کتاب شروع ہو جائے اور اس وقت کوئی چیز کام نہ آئے. لا بیع فیہ ولا خلہ, نہ وہاں تجارت کام آئے گی نہ دوستیاں کام آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ پاک فرماتے ہیں ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی سوائے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوگی. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. اس کے متعلق فرمایا کہ وہ 2 بندے جنہوں نے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنیاں دی, جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اور ماپدند کوئی اور چیز نہیں تھی, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق اور محبت کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم لا ظل الا ظل عرش, جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن یہ دوستیاں اور یہ محبتیں کام آنے والی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے اس کے بعد جو دعا سکھلائی گئی اس دعا میں اللہ پاک نے کیا فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم. کسی کا نام نہیں لیا, صفت ذکر کی کہ وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا, اہدنا الصراط المستقیم, آپ سیدھے راستے کی میری رہنمائی فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم, ایسے بندوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور اسی کو دوسری صورت میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی دوستیاں سب سے بہتر ہوگی انبیاء کرام علیہ السلام کی, صدیقین کی, شہداء کی. جنت میں ہدایت مانگنے سے پہلے وادخلی فی عبادی وادخلی فی, جنت بعد میں مانگی گئی, پہلے نیک اور صالح لوگوں کی وہاں بھی صحبت مانگی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کے صاحبزادے, 4 پشتوں میں نبوت ہے, اتنی مقدس ہستی, لیکن دنیا سے جانے سے پہلے دعا فرما رہے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آپ مجھے وفات دیں اور نیک لوگوں کی صحبت مجھے وہاں بھی پہنچائیں. اس جگہ بھی اللہ پاک نے اہدنا الصراط المستقیم فرمایا. اور پھر اس کے بعد ان دعاؤں میں ہمیں بتلایا 2 قسم کے گروہ کو جن کا ذکر کتاب اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, الذین انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام کیا ان کے راستے کی مجھے ہدایت دی, مجھے توفیق عطا فرمائی. نفس سے پیدائش یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بندوں کے اوپر آتا ہے. خلق اور فسوّا, انسان کو پیدا کیا اور درست پیدا کیا. اسی لیے فرمایا ما غرک بربک الکریم, تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, پیدا کیا جسم کے اعضاء ماں کے پیٹ میں بن رہے ہیں اندھیرے میں. ثلاث ظلمات, قرآن نے دوسری آیت میں فرمایا 3 اندھیریوں کے اندر اللہ پاک نے تجھے پیدا کیا. دنیا بھر کی مشینریاں اجالے میں چلتی ہے, بنتی ہے, روشنیاں چاہیے, اور یہ انسان جیسا اشرف المخلوق ہے. اور ساری مخلوق میں جو عجیب و غریب, نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے, دونوں کے بیچ کی صفات لیے ہوئے ہے. اور اللہ پاک نے ہمارے جسم میں دوسرے جانوروں کے اعضاء بھی اور ہمارے اعضاء بہت سے ملے ہوئے ہوتے, لیکن سوچ کی,
بولنے کی، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت حضرت انسان کو دی ہے اللہ نے، اور کسی مخلوق کو نہیں. یہ اتنا بڑا احسان. اس لیے بدن کے اندر جو اس طرح کے اعضاء ہے جو دوسرے جانوروں میں نہیں. دماغی صلاحیتیں اس طرح کی ہے. آج تک سائنس ابھی انسانی دماغ پر رات دن ریسرچ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک مکمل کامیابی نہیں ملی. وما اوتیتم من العلم الا قليلا. یہ اللہ پاک کے انعامات اور احسانات. ان انعامات اور احسانات کی بنیاد پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگیے. اور ہدایت کیسے مانگی جائے اس کو بھی ذکر کر دیا کہ جن بندوں پر انعام کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ ہمیں رکھیے، ان کی ہدایت پر چلائیے. انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک اور صالح لوگوں کی صحبت. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی. کچھ لوگ ظاہر میں ایمان لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سماج اور گزراہٹ کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے. ان کے دوست ابو جہل وغیرہ ان کو تیار کرتے تھے کفر اور شرک، اور انہوں نے ان کی بات مان لی اور ایمان نہیں لائے. اللہ پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ نظر ابن حارث اور اس قسم کے لوگ یہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بنا. دوست اور بزرگوں، دنیا میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دے کر سمجھایا. گلاب کی خوشبو اور خوشبودار چیزیں آپ خریدیں گے تب تو ہے ہی، نہیں خریدیں گے وہاں سے گزریں گے تب کی خوشبو. اور اس کے مقابلے میں لوہار کی بتی اور اس طرح کی چیزیں جہاں دھواں اور گندگی یا خراب چیزیں ہی ہوتی ہے انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مثالوں کے ذریعے اچھی دوستی اور صحبت کو ذکر کیا. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت اور ان کے طریقے اور ان کے طریقوں پر چلنے والے جو لوگ، آپ گلاب کی پتی کو تھوڑی دیر کے لیے کپڑے میں یا کاغذ میں رکھ دیجیے، اس کے بعد اس میں سے خوشبو آنے لگے، اٹھا لیجیے لیکن اندر سے خوشبو آ گئی. شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی مٹی تھی، کسی کی صحبت نے مجھے بڑا قیمتی بنا دیا. گلستان میں اشعار کہہ رہے ہیں اس کے اندر. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی توفیق دی کہ اللہ پاک نے خود فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین. اور اس آیت کریمہ کے ذریعے بتا دیا کہ اچھے اور نیک لوگوں کی ہدایت ان کی جو ہے اس ہدایت کو اللہ سے مانگا ہے جن پر انعام کیا. اور آگے فرمایا دو جماعتوں کا نام لیا، المغضوب علیہم اور الضالین. مغضوب علیہم جن پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا، اور الضالین جو گمراہ ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا المغضوب علیہم سے یہودی مراد اور الضالین سے نصارہ مراد. دوستو قرآن نے دو جماعتوں کا نام لیا، لیکن وہ جو اہل کتاب ہے، جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے، ان کا ذکر کرنے کے بعد بھی ان کے لیے فرمایا تو جس کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس کے اندر جو کچھ جس قسم کا بھی لکھا جائے اور جو کچھ بھی کہا جائے اور جو کچھ چیزیں اس میں آ رہی ہے، اس کا قرآن اس سے مقابلہ نہیں کرتا. قرآن اپنی ہی نازل کردہ کتابوں پر عمل نہ کرنے والے لوگوں میں یہود اور نصارہ عیسائی، ان کا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہود تو المغضوب علیہم، اللہ پاک کے غضب کے مستحق. یہ دو جملے قرآن نے فرمائے. جیسے گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا لفظ تاریخی ہوتا ہے، وہ پوری تاریخ کے پس منظر میں اللہ پاک کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کچھ نہیں. انسان ماضی کی بہت ساری چیزیں ہم بھول گئے، اس وقت ابھی ہم کچھ یاد رکھتے ہیں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں. ابھی کا بھی اپنا اور اپنے ارد کی کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، پوری کائنات کو نہیں جانتے. اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے کوئی زمانہ نہیں، کوئی فیوچر نہیں، سب اس کے لیے ایک ہی، اس کی نظروں کے سامنے کسی چیز کا ماضی اور حال ہو رہا ہے. اس لیے جب وہ کوئی چیز فرمائیں گے تو یقیناً پوری کائنات کے ذرے ذرے اور قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے جو چیزیں ہوگی ان سب کو ذکر کریں. یہ کتابیں نازل کی لیکن یہود اور نصارہ نے ان کتابوں پر عمل نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے لیے تو لفظ ذکر کیا جن پر غضب نازل. اور غضب کس پر ہوتا ہے؟ جو بات نہ مانتا، بار بار جو نافرمانی کرتا. یہود نے اتنی نافرمانیاں کی کہ قرآن کریم اللہ پاک نے ان کی نافرمانیوں کو
تراویح میں جب پہلا پارہ آئے گا سورہ بقرہ کا، پاؤں سے لے کر پونے کے آگے والے رکوع تک مسلسل یہودیوں کا ذکر اللہ پاک نے اس اجمال میں پوری تاریخ یہودیوں کی 4000 سالہ ذکر کر دی، اور پھر اس کے بعد دوسری صورتوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ تو بتلانا ہے المغضوب علیہم جن پر اللہ پاک کا غضب نازل ہے، ان کے لیے مغضوب اس لیے کہا کہ ان کو ہدایت مکمل مل چکی تھی، بار بار ہدایت نبی تشریف لائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 4000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ہوتا ہے، مسلسل نبیوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ہوتا ہے۔ یہ اتنے نبیوں کے آنے کے بعد بھی لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور دیگر انبیاء کو ستایا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے ذلتی اور مسکنت لکھ دی، کتاب اللہ نے صاف ذکر فرمایا۔ امت کو ڈرایا کہ یہود کے مسلک پر مت چلنا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا الضالین، دوسرا لفظ گمراہ۔ گمراہ کہتے ہیں آدمی صحیح راستے پر چلنا چاہے یا چلیں لیکن منزل تک نہ پہنچ۔ عیسائی لوگ منزل تک نہیں پہنچ سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر ان کے مذہب کو، پورا عیسائی مذہب کو بدل دیا۔ شاؤل اور سین پول کر کے ایک عیسائی کا، اصل یہودی کا، عیسائی مذہب کا گھوم کر کے آیا اور عیسائی مذہب میں ثالث ثلاثہ، اللہ پاک کو جو تقسیم کر دیا اور 3 خداؤں کو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی۔ انتہوا خیرا لکم، اللہ پاک فرماتے اس سے ڈرو بچو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ گمراہ ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ ان کو ہدایت مل چکی تھی، پھر بھی ہدایت کو چھوڑ کر حسنا من عند انفسہم، جان بوجھ کر من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے پاس آنے کے باوجود۔ اس سے اشارہ ہے کہ جو لوگ دین کی باتیں اچھی طرح جان چکے ہیں، علم آ گیا ہے تو اب عمل ان کو کرنا۔ یہود کو جو المغضوب کہا گیا، دین مکمل پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک کے غضب کا جملہ فرماتے ہیں۔ یہ خالی قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر نہیں کیا، اس آیت میں اس سے اشارہ ہمیں کیا کہ ہمیں ہدایت مانگی ہوئی کی جو دعوت دی گئی، اس ہدایت کے اندر یہ بھی مانگا گیا کہ اس طریقے سے بھی بچنے کی ہم دعوت اللہ سے دعا کریں۔ ہمارے اپنے اختیار میں بچنے کی جتنی کوشش ہے وہ تو کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی اللہ پاک سے مانگیں۔ اس آیت میں ہدایت کی دعا ان انبیاء کرام علیہ السلام کی فیور میں ان کے ساتھ رہنے کی مانگی، تو ان 2 جماعتوں سے، 2 گروہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا کروائی گئی۔ دوستوں اور بزرگوں، اس لیے امت کو ان دونوں جماعتوں سے بچنا ہے، ان کے عقائد سے، ان کے اعمال سے۔ انہوں نے جو کچھ تبدیلیاں کر دی ہے دنیا کے اندر، انہوں نے جو نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے شروع کر دی، ان سب سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی قرآن کریم کو، جس کا تعلق رمضان سے ہے، اس لیے آپ کے سامنے رمضان اور قرآن کی ابتدائی پہلی ہی آیت، پہلی ہی سورت کے متعلق ذکر کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والے رمضان کے مہینے کی عبادتیں، دعائیں اور جو کچھ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں، اللہ پاک ان سب کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ جیسا کہ آپ حضرات محبوبی موجود ہیں کہ 2-3 دن پہلے مسجد میں نئے اے سی ڈالے، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ مسجد کی